آج افسوس اسی بات کا، آج کی میلاد میں میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے، سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے، ان پڑھوں میں ہمارا شمار، نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار، اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان۔ یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے، وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا، جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں، وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے، کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے، ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے۔ حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے، جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے، گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے۔ جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو۔ آج بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور جم بھی جاتا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ جہالت۔ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر، حدیث کی ساری کتابیں ہیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں، جب ضرورت ہو کتاب کھولی، پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا، اے اللہ میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں، لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔
लाइट रोशन करो, हर जगह नजर आने लगी। इसी तरह कहा गया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, जिस इंसान के अंदर आ जाए तो फिर उसे सब खराबियां सामने नजर आती हैं। हराम क्या है, कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, गलाजत क्या है, इल्म की रोशनी में वो बंदा देख सकता है। और जाहिल अंधेरे में हाथ पैर चलाता रहता है। कितनी खुरापात हमारे मुआशरे में आई है सिर्फ जहालत की वजह से। देखा देखी हमने बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके पीछे चल रहे हैं। तकलीद, जिसको अंधी तकलीद कहते हैं, हम किसी के भी पीछे चल पड़ते हैं। उसकी वजह क्या है? जहालत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी चीज को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए थे। मैंने शुरू में अपने तकरीर के यही अर्ज किया कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोश सुरैया कर दिया। जाहिर सी बात है, बुतों की पूजा करने वालों को बुतों से आज़ादी दिलाकर एक खुदा की तरफ लाना मामूली बात नहीं, लेकिन रसूल पाक ने ये काम इल्म के जरिए फरमाया। इल्म के जरिए, जब बंदे के पास इल्म हो तो आप उससे डिबेट कर सकते हैं। जाहिलों से क्या मुनाजरा होगा, जाहिलों से क्या डिबेट हो सकता है? वो अपनी ही हाँकता रहेगा। लेकिन जिसके पास इल्म आ जाए वो दलीलों को समझता भी है और दलीलों को एक्सेप्ट भी करता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कुरान के इल्म को आम किया। जब वहां मक्का वाले और मदीने वाले इस इल्म को देख रहे थे जो रसूल पाक की जुबान से निकल रहा था, तब उन्होंने रसूल पाक की दलीलों को भी एक्सेप्ट किया है। मेरे अजीजों, इतनी आसानी से सब इस्लाम में नहीं आए। बाज वो सहाबा हैं जो आमन्ना सद्दकना कहकर आ गए, लेकिन अक्सर तो ऐसे हैं जिन्होंने जांचा, परखा, इम्तिहानात लिए कि हकीकत में है भी कि नहीं। बरसों से तो पूजा चल रही है, माँ बाप दादा दादी सब कर रहे थे। इन्होंने अगर आज इनकार किया है तो दलील तो दे के पूछे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास डिबेट के लिए कई लोग आए। आप एक खुदा की तरफ बुला रहे हैं, हमारे खुदाओं का क्या बुरा है, इनके यहाँ क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्मी अंदाज में उनकी इस्लाह की है। कैसे? बाज़ मकामात पर अपने मौजिज़ों के ज़रिए, बाज़ मकामात पर अपने अकली दलाइल के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज इसी बात की ज़रूरत है। जब तुम इल्म से कोरे हो तो दूसरे को क्या इस्लाम दे सकोगे, दूसरे को इस्लाम की तरफ कैसे बुला सकोगे? हमारे यहाँ अक्सर लोगों के यहाँ मटके खाली हैं, घड़े खाली हैं, और जो दुश्मन इस्लाम है वो समझता है इनकी जुबानों से सिर्फ जिहालत निकलेगी और कुछ नहीं। इल्मी तरीके से रद्द हो तो आज भी दलाइल के सामने दुनिया मजबूर नजर आएगी, मजबूर होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस रेवोल्यूशन को चाहता हूँ कि आप रूह का इनकलाब ले आओ, रूह की तब्दीली ले आओ। चेहरे बदल लेने से कुछ नहीं होता। बाज़ लोग दाढ़ियाँ तो रख लिए लेकिन उनके रूह की गंदगी जा न सकी। बाज़ लोग अमामे और लिबास तो साफ कर लिए लेकिन अंदर के बुरे करतूत जा ना सके। ये ऐसी ही है जैसे किसी कुएं में कुत्ता मरा पड़ा है, आपने पानी तो पूरा खाली कर दिया, मरे हुए कुत्ते को उसी में छोड़ दिया। तो फिर जब जब पानी आएगा उस कुत्ते की मरे हुई बदबू आती रहेगी। यहाँ लिबास तब्दील करना, सिर्फ दाढ़ी रख लेना, सिर्फ अमामा पहन लेना या सिर्फ जाहिर को संभाल लेना इस्लाम का ये तकाजा नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद जो गलाजतें हैं, जो हराम की ख्वाहिश करती है, जो तुम्हारा नफ्स बुराइयों की तरफ तवज्जो करता है, उस चीज को पहले साफ करें। फिर आप जिस्म पर कुछ भी कपड़ा रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे जुबान पर असर पैदा करेगा। इसलिए कि अब ये बात जुबान से नहीं दिल से निकलेगी। आप रूह की तब्दीली की तरफ तवज्जो करें, रूह की तब्दीली। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को मसीहा बनाया, शायर ने यही कहा है, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको मसीहा बनाया। बाज़ सहाबा ऐसे हैं, एक सफर पर हैं, कहते हैं एक आदमी पेट के दर्द से तड़प रहा था। सहाबा को ये खबर नहीं थी कि क्या किया जाए। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कुछ पढ़ा, उस पर फूंक दिया, उसको पेट का दर्द चला गया, खत्म ही हो गया।
صحیح ہو گیا۔ سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے، تو کیا معالج ہے، طبیب ہے، کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ بڑی تکلیف میں تھا، جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا، اس کا پیٹ صحیح ہو گیا۔ لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے۔ سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے، یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں، حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں، میں نے خود کیا۔ پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ۔ کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہیں سے، اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں، وہ صحابہ آئے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا۔ کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا۔ عزیزان گرامی وقار، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھیں، پھونک ماریں، کتنوں کا درد جائے گا۔ یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے۔ جب دل اندر سے پاک ہو، زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے۔ محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، آپ کچھ رحم فرمائیں۔ انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے دیا، اس کے ہاتھ میں دیا۔ تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا، وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے، سونے کے تھے، گولڈ تھے۔ میں نے بیچا، شادی کی، لیکن فارمولہ تو مل گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل هو اللہ پڑھنے لگا، 1000 بار پڑھ لیا، ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا، کچھ نہیں ہوا۔ دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس، کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل هو اللہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ڈھیلا بدلا ہی نہیں، ویسے ہی ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے، ہر چیز بدل جائے، اپنا دل بدل لے، اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا۔ آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے، آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف، وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے، کتاب لکھی ہے۔ ہم سفر پر تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم ختم ہو رہا تھا، کنواں قریب میں تھا، وضو کرنے کے لیے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم پریشان تھے ساتھی لوگ۔ ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی، اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ، ڈول لے آؤ، پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے آپ کو۔ وہ گئی اس کنویں کے پاس کھڑی ہو کر اپنا تھوک ڈال دی، تھوک دیا اس نے، اور پانی جوش مار کر اوپر آیا۔ ان لوگوں نے وضو کیا۔ سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا، بیٹا رک جا، ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں تجھ سے بات کریں گے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کون سا وظیفہ کرتی ہو، کون سا عمل کرتی ہو، تمہارے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر تک کیسے آیا؟ وہ بچی کیا کہتی ہے کوئی وظیفہ نہیں، میرے باپ نیک ہیں، انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا، حرام کبھی نہیں کھانا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، حرام کبھی نہ کھانا، ان 2 چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کرامات کی دنیا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کرامات بعض اولیاء کو دی گئی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کنویں کا پانی باہر آ جائے، سمندر کا پانی ہٹ جائے، یہ کرامات الگ ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو، سامنے والے کا دل بدل جائے، اس کے دل میں انقلاب آ جائے، یہ تمہاری کرامت ہے، یہ تمہاری کرامت۔ لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ عزیز